السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آیت تو ہم نے برکتاً مکمل پڑھی ہے، لیکن اس میں تفسیر مکمل آیت کی بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ آیت کے اکثر حصے کی تفسیر بیان کرنا ہے جس میں ایک مضمون ہے۔ تو ایک مضمون آیت کے جتنے حصے میں ہو اسی کے بقدر تفسیر بیان کرنا ہے۔ مضمون اس آیت پاک میں جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ مضمون ہے مہینوں کی گنتی کا مضمون۔ یہ جو 12 مہینے ہم شمار کرتے ہیں سال کے، کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور پھر ہر مہینے کے 30 دن یا 29 دن ہوتے ہیں، اور پھر ہر دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے، اس تقسیم میں سال کے 12 مہینے، سال کے 12 مہینوں کے متعلق اس آیت پاک میں ارشاد ہے، اور باقی جو تفصیل ہے سال کے مہینے کے، ہر مہینے کے 30 دن اور پھر ہر دن کے 24 گھنٹے، اس کے متعلق اس آیت میں کچھ نہیں کہنا ہے، صرف سال کے 12 مہینوں کے بارے میں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ، بے شک مہینوں کا شمار یا مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، کتاب الہی میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن کے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، محترم ہیں، ادب اور احترام کے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم اس میں، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ بس اتنا مضمون مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ بقیہ آیت میں دوسرا مضمون ہے
تو وہ مضمون اس وقت میں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس مضمون کو چھوڑ دیا۔ وہ ایک مستقل مضمون ہے، علیحدہ مضمون ہے، اور بات چھیڑیں گے تو ادھوری رہ جائے گی، تو اس لیے اس مضمون کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں۔ اس لیے صرف آیت کے اس حصے تک ہم مضمون کو بیان کر رہے ہیں جو اس میں آیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت پاک نے ہم کو یہ بتلایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ عند اللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں یہ گنتی مقرر ہے۔ فی کتاب اللہ کا لفظ بتا رہا ہے، کتاب اللہ کا مطلب اللہ کی کتاب، یہاں پر مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ جس میں روز اول سے ازل سے ابد تک کی سارے تقدیریں، سارے فیصلے اور سارے حالات الف سے یا تک مکمل طور سے لکھے ہوئے ہیں، اور بندوں کی اور کائنات کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دے کر اس میں لکھوایا ہے اس لوح میں۔ تو لوح محفوظ وہاں پر محفوظ ہے، اس تک رسائی کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک تختی ہے، اور وہ کس شکل میں ہے، کتنی اس کی سائز ہے، اور جگہ اس کی کون سی ہے، یہ ساری تفصیلات میں ہم کو جانا نہیں ہے، چونکہ ان تفصیلات کا علم جو ہے زیادہ تر کسی کو نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں آپ جب آسمانوں پہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے قریب ہوئے، تو سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر اس سے بھی آگے بڑھے، تو وہاں آپ نے قلم کے لکھنے کی آواز آپ نے سنی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اس مقام میں عرش کے قریب میں کسی خاص مقام میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ لوح محفوظ بالکل محفوظ ہے۔ اس میں فرشتوں کا پہرا رہتا ہے، فرشتوں کی حفاظت بہت زبردست طریقے سے ہوتی ہے۔ اس لوح محفوظ کی حفاظت کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ دنیا کیا سیکیورٹی بنا سکے گی اور کیا سیکیورٹی کسی کو دے سکے گی جو اللہ جل شانہ و من والوں نے لوح محفوظ کے ساتھ سیکیورٹی لگائی ہے۔ اس تک رسائی کسی کی نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ جو آیت پاک ہے اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس تک رسائی ہر کسی کی نہیں ہوتی، پاک صاف مطہر اور نیک اور برگزیدہ اور مقرب فرشتے جن کو اس کی اجازت ہے، اور وہاں کا ان کو ویزا ہے اور وہاں کی پرمیشن ہے، یہ وہاں کی ان کے پاس ہے، وہی فرشتے وہاں تک جا سکتے ہیں۔ ہر کوئی فرشتے کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ الغرض لوح محفوظ ایک خاص مقام ہے اور خاص جگہ ہے، اور اس جگہ میں بندوں کی تقدیریں اور کائنات کے ازل سے ابد تک کے سارے حالات لکھی ہوئی ایک تختی ہے، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس لوح محفوظ میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ مہینوں کی تعداد اور گنتی 12 ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا۔ فی کتاب اللہ کا لفظ سے یہ معنی مفسرین نے بتلائے ہیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور عند اللہ کے لفظ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نزدیک ہے، یعنی اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کا مقرر کردہ ہے ضابطہ کہ سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ اللہ کا اپنا مقرر کردہ ضابطہ ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ضابطہ نہیں ہے، اور نہ کسی انگریز کا بنایا ہوا ہے، نہ کسی انجینئر کا بنایا ہوا ہے، اور نہ کسی پارلیمنٹ کا، نہ کسی حکومت کا، بلکہ یہ سارا کا سارا ضابطہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے۔ تو عند اللہ کے ایک لفظ نے ہمارے سارے ذہنوں کو کھول دیا کہ یہ 12 مہینوں کی گنتی انسانوں کی مقرر کردہ نہیں بلکہ اللہ کی مقرر کردہ ہے۔ تو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، تو مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کے نزدیک، لوح محفوظ کے اندر یہ سب لکھا ہوا موجود ہے۔ اور پھر ایک بات
کہ یہ فیصلہ اللہ نے لوح محفوظ میں جب لکھا ہے تو گویا یہ فیصلہ ازل ہی میں، جب یعنی بالکل ابتدا ہی میں جب کائنات کو بنانا تھا اور یہاں یہ سب چیزیں سنوارنی تھی، تو تبھی اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مہینے 12 مہینے رکھنے ہیں۔ لیکن نافذ اس وقت ہوا جب آسمان زمین بن گئے، زمین و آسمان جب بن گئے اور پھر کائنات کا نظام شمسی جب چل پڑا، سورج بھی، چاند بھی، زمین بھی، آسمان بھی اور ستارے بھی، اور یہ سارا نظام شمسی کو اللہ پاک نے جب سنوار دیا اور بنا دیا اور مکمل کر دیا، اور پھر سب ان کو چلنے کا حکم دیا کہ اب چلو سب، تو ابتدا کرائی اس کائنات کے نظام کی۔ جس وقت میں ابتدا کرائی ہے تب سے یہ عملی طور پہ اس کا ظہور ہوا ہے، 12 مہینوں کا عملی طور پہ ظہور ہوا ہے۔ لیکن اس کا فیصلہ اور اس کا فیصلہ ازل میں اللہ تعالیٰ شانہ نے پہلے ہی کر کے لوح محفوظ میں اس کو لکھ کے رکھوا دیا ہے، عمل میں آیا اس وقت میں جب یہ کائنات بن گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ 12 مہینے بالکل کائنات کی پہلی تاریخ سے چل رہے ہیں، یہ کسی ابھی کے بنائے ہوئے اور یا کسی کچھ فلاں زمانے میں، قدیم زمانے میں یا جدید زمانے میں کچھ آلات کے ذریعے سے حساب لگا کر بنائے ہوئے، یہ سب کچھ فضول ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی تب سے اس کائنات کے نظام کو 12 مہینوں پر مشتمل کر کے سال کو اللہ نے تقسیم کر کے چلایا ہے۔ یہاں اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ جو 12 مہینے ہیں، 12 مہینے کون سے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں، جو روایتوں سے معلوم ہو رہا ہے، جو قرآن مجید میں تو ان 12 مہینوں کے نام نہیں بتائے، لیکن روایتوں سے، حدیثوں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان مہینوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اور ایک لفظ اس کا اشارہ بھی دے رہا ہے، منہا اربعۃ حرم۔ آپ دیکھیں تو یہ منہا اربعۃ حرم کا جو لفظ ہے، یہ خود اشارہ ہے کہ جو 12 مہینے جو اسلامی تاریخ کے چل رہے ہیں، وہی 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں مراد۔ منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں۔ حرم کا معنی محترم کے، حرام، حرام کا معنی محترم، جس کا ادب، جس کا احترام واجب اور ضروری ہو، اس کو حرام کہا جاتا ہے، اور اس کو اسی کی جمع حرم ہے۔ اربعۃ حرم، کہ یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں، قابل احترام مہینے ہیں، کہ ان کا احترام واجب ہے، ان میں احترام کی وجہ سے ان میں عبادات زیادہ سے زیادہ کی جائیں گی، گناہ کم سے کم کیے جائیں گے، اور حتیٰ کہ اس میں قتل و قتال بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے سارا احترام کا تقاضا۔ تو منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں اور ان کا احترام اس قدر ہوگا کہ ان میں قتل و قتال بھی نہیں ہوگا، اور کوئی گناہ کے کام بھی نہیں کریں گے، اور بلکہ نیک اعمال میں اضافہ اور بڑھوتری کر دیا جائے گا۔ یہ ان مہینوں کی ادب اور احترام کا تقاضا ہے۔ اب عملی طور پہ زمانہ جاہلیت سے چند مہینوں کا احترام چل رہا تھا، چند مہینے، اسلامی تاریخ کے چند مہینے، وہ زمانہ جاہلیت سے اس کا احترام چل رہا تھا۔ تو قرآن نے بھی 4 مہینوں میں احترام کرنے کو کہا، تو جو احترام یہاں پر چل رہا تھا وہ اس میں شامل ہوئے۔ تو یہ اشارہ ملا اس بات سے کہ جو 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں، یہ وہی 12 مہینے ہیں جو اسلام میں چل رہے ہیں، چونکہ جب ان میں سے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، اور وہ 4 مہینے پہلے سے تقریباً بلکہ 4 مہینے نہیں بلکہ بعض مہینے پہلے سے عرب میں دستور کے مطابق محترم چل رہے تھے، اور اسی احترام کو مراد لیا گیا، اسی طرح کے احترام کو مراد لیا گیا ہے۔ تو ان سب کو جوڑنے سے پتہ چلا کہ اسلامی اعتبار سے جو مہینے چل رہے ہیں وہی مہینے اللہ کے نزدیک مراد ہیں۔ علماء کرام نے اسی وجہ سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینوں سے جو اسلامی مہینے ہیں
وہی 12 مہینے مراد ہیں، تو پھر اسلامی مہینوں کو اہمیت دینا چاہیے اور اسلامی تاریخ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ان 12 مہینوں کی جو اسلامی مہینے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اہمیت اس معنی کر ہے کہ آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو روزے فرض ہیں، تو ایک مہینہ ان 12 مہینوں میں سے ایسا مقرر کیا گیا ہے کہ جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، تو روزے فرض کرنے کے لیے بھی جو مہینے کا انتخاب ہوا وہ بھی اسلامی مہینہ ہوا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حج ایک فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اس کی بھی تاریخیں مقرر ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں 5 دن، 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ یا 13 ذی الحجہ تک یہ اعمال سارے کے سارے حج کے انجام دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ہیں، اور وہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو ایک اللہ کا ایک عظیم الشان حکم بھی اسلامی مہینے سے متعلق ہوا۔ عاشورے کا روزہ اور عاشورے کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت بھی اسلام میں آئی ہوئی ہے، اور وہ عاشورہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوتا ہے، تو وہ محرم کا ایک مہینہ یہاں بھی ملحوظ ہوا۔ اس طرح سے اگر آپ گنتے چلے جائیں تو شوال کے 6 روزے ہیں، تو شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی سنت ہے، تو وہ بھی یہاں بھی شوال کے مہینہ ملحوظ ہوا۔ اس طرح آپ گنتے چلے جائیں تو مہینے اسلامی مہینوں کا بہت لحاظ کیا گیا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، تو اس لیے اسلامی مہینوں اور اسلامی تاریخ کی حفاظت کرنا شریعت اسلامیہ کے احکامات کو انجام دینے کی روح سے یہ جو ہے ہر مسلمان کا ایک فرض ہے، کیونکہ آپ احکام شریعت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو اسلامی مہینے معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر اسلامی تاریخ کی حفاظت، اسلامی مہینوں کی حفاظت، اسلامی دن کی حفاظت، اسلامی سال کی حفاظت اور اسے یاد رکھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہوا، جس کے متعلق ہماری بہت غفلت پائی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر پوری بستی میں ایک آدمی بھی اگر اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے والا نہیں ہے تو پوری بستی گنہگار ہے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے کہ چند لوگ بھی اگر اس کی حفاظت کر لیتے ہیں تو سب پر سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چند لوگ کر رہے ہوں تو باقی سب لوگ غافل ہو جائیں، بلکہ اس میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب ہمارے احکامات شریعت کے کئی ان اسلامی تاریخوں اور اسلامی مہینوں سے متعلق ہیں، تو پھر ہم کو چاہیے ہر مسلمان کو کہ اپنے اسلامی سال، اسلامی مہینہ اور اسلامی تاریخ کو بہت اچھے طریقے سے محفوظ رکھ کر کے چلے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں چاند دیکھنے کی اہمیت کیوں ہے۔ چاند دیکھا جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، چاند دیکھا جاتا ہے روزہ چھوڑنے کے لیے، ہر مہینے کا چاند دیکھا جاتا ہے مہینے کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے۔ 15ویں شعبان کو مقرر کرنا ہو تو پہلے شعبان کا چاند دیکھنا پڑتا ہے، اور محرم عاشورہ معلوم کرنا ہو تو پھر آپ محرم کا چاند دیکھتے ہیں، تو عید الفطر معلوم کرنا ہے تو چاند دیکھتے ہیں، عید الاضحیٰ کو معلوم کرنا ہے تو چاند دیکھتے ہیں۔ تو چاند دیکھنے کا اتنا اہتمام ہے، لیکن ہم چاند کی تاریخ کو یاد رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری بڑی ہی کمزوری ہے۔ تو اس لیے میں محترم سامعین کرام گزارش کرتا ہوں کہ ہم آج عہد کریں، نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینہ، اسلامی سال ہم اس کو یاد رکھیں گے، اسے محفوظ کریں گے، اور روزانہ ہم اپنے کیلنڈر میں یا کوئی بورڈ اپنا بنائیں گے کہ جس میں ہم اسلامی تاریخ روزانہ لکھا کریں، تاکہ بچوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے، عورتوں کو بھی معلوم رہے، اور گھر میں ایک ماحول بنے اور سارے کے سارے لوگ اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے کو، اسلامی سال کو سب کے سب یاد رکھیں۔ تو ہم کو ایک ماحول بنانا پڑے گا اور اس کا مزاج بنانا پڑے گا، ورنہ جتنی انگریزی تاریخوں کو یاد رکھا جاتا ہے اس قدر اسلامی تاریخوں کو یاد رکھا نہیں جاتا، یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ شریعت کے احکامات میں سے بلکہ سارے احکامات کا دار و مدار یہ چاند کی تاریخوں پر ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے بھی آپ اسلامی اعتبار سے سال
کہ ختم ہونے کا حساب کریں گے، اسلامی تاریخ متعین کریں گے، انگریزی تاریخ نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ مقرر کریں گے، چونکہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ عند اللہ کا لفظ بتا رہا کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے تاریخ، اسلامی تاریخ اللہ کو پسندیدہ ہے، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ اسلامی تاریخ کا ہم استعمال کریں۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات یہ بھی کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگریزی تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا انگریزی تاریخ بری ہے۔ انگریزی تاریخ دیکھیے کہ شمسی تاریخ عموماً ان کا حساب سورج سے اور شمس سے متعلق ہے، شمسی تاریخ اس کو کہا جاتا ہے، یہ قمری تاریخ کہتے ہیں، اس کو شمسی تاریخ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسلامی تاریخ جو ہوتی ہے وہ چاند سے چلتی ہے، تو اس کو قمری، قمر کے معنی چاند کے ہیں، تو قمری تاریخ کہا جاتا ہے اس کو۔ اور ان کے ہاں کا حساب دن کا بدلنا اور جو بھی نظام ہے وہ سورج کے اعتبار سے چلتا ہے، تو اس کو وہ شمسی تاریخ کہتے ہیں۔ تو یہ شمسی تاریخ جو ہے، سورج کے ذریعے سے تاریخیں، یہ کوئی برا نہیں ہے، اور اسلام میں اس کی ممانعت نہیں، ہرگز نہیں ہے، بلکہ خود اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے سورج اور چاند کو پیدا اسی لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو حساب و کتاب معلوم ہو اور تمہیں تاریخ معلوم ہو۔ سال، کون سا سال چل رہا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا دن چل رہا ہے، کتنے سال گزر چکے ہیں، یہ سارا آپ کو حساب معلوم ہو سکے، سن معلوم ہو سکے، مہینہ معلوم ہو سکے، تاریخ معلوم ہو سکے آپ کو، اور پھر حساب آپ اسی سے رکھ سکیں۔ کتنے دن آپ پر گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے، کتنے سال گزر گئے فلاں معاملے پہ، فلاں کام پہ، تو حساب و کتاب بھی رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو دونوں کو چلایا ہی ہے سال اور تاریخیں اور مہینے وغیرہ معلوم کرنے کی غرض سے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ۔ قرآن مجید میں یہ بات سورج کے ساتھ بھی اور چاند کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ میں یہ آیتیں اس طرح کا مضمون آیا ہوا ہے کئی جگہ پر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے سورج کو اور چاند کو دونوں کو حساب اور تاریخیں، سن وغیرہ معلوم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی کے لیے اس کو چلایا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ چلایا ہے تو گویا یہ نظام بھی جو چل رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، تو لہذا ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے، غلط نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہنا جو ہے بچا ہوگا کہ اللہ کو جو پسند ہے وہ قمری تاریخ ہے، چونکہ یہاں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا میں اشارہ اس کی طرف دے دیا گیا کہ اللہ کو پسند جو ہے اسلامی تاریخ ہے، تو لہذا قمری تاریخ اسی لیے اللہ کو اسی لیے پسند ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے احکامات اسلامی تاریخ کے حساب سے اتارے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کو یہ تاریخیں، اسلامی تاریخیں پسند ہیں، باقی جائز وہ بھی ہے۔ تو لہذا آپ انگریزی تاریخ کو، شمسی تاریخ کو یاد رکھیں، اور اسلامی تاریخ اور قمری تاریخ کو بھی یاد رکھیں۔ اپنے معاملات کو زیادہ تر شرعی معاملات کو قمری تاریخ سے متعلق کرنا چاہیے، وہی بہتر ہے۔ دینی معاملات کو، جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے تو دنیاوی معاملات کو آپ اگر شمسی تاریخ سے متعین کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ دنیاوی معاملات شمسی تاریخ سے آپ مقرر کریں، دینی معاملات کو آپ قمری تاریخ سے مقرر کر کے لے کے چلیں، چونکہ دین کے اور شریعت کے بہت سے احکام کا مدار قمری تاریخ پر ہے، تو اس لیے آپ اپنے دینی معاملات بھی قمری تاریخ کے حساب سے لے کر چلیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حاضرین اکرام، قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں کو کفار کی اور مشرکین کی ایک بری رسم سے روکا ہے، اور بری رسم کو ختم کرنے کی گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے۔ وہ بری رسم کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں چونکہ یہ مہینے چلتے تھے اور مہینوں کے یہ نام بھی چلتے تھے، محرم ہے، سفر ہے، اور یہ سارے کے سارے مہینوں کے نام بھی زمانے جاہلیت سے چلتے تھے، چونکہ اللہ نے پہلے دن سے، کائنات کے پہلے دن، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، تب سے یہ تاریخیں اللہ پاک نے چلا رکھی ہیں، 12 مہینے چلا رکھے ہیں،
تو یہ 12 مہینوں کے نام بھی اسی وقت سے چل رہے ہیں۔ ممکن ہے مجھے صراحت کہیں کتاب میں نہیں ملی کہ یہ 12 مہینوں کے جو نام ہیں علیحدہ علیحدہ نام بھی اسی جو ہے روز اول سے یہ چل رہے ہوں گے، اس کی صراحت مجھے کہیں ملی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک قرآن کہتا ہے کہ پہلے دن سے یہ 12 مہینے چلائے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ 12 مہینے چلا رہے ہوں تو 12 مہینوں کے نام بھی تو چلائے ہوں گے، بغیر نام کے ان مہینوں کی تمیز کیسے ہوگی؟ تو ظاہر بداہتاً یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 12 مہینوں کے یہ نام بھی اسی وقت سے چل رہے ہیں۔ تو زمانۂ جاہلیت میں بھی یہ نام چل رہے تھے۔ تو زمانۂ جاہلیت میں جو مکے کے جو عرب ہیں، یہ نسلاً حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں زیادہ تر یہ مکے کے رہنے والے عرب، اور مکے اور اطراف کے عرب قبائل، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اس لیے ان کو عقیدت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی، اسماعیل علیہ السلام سے بھی۔ تو کعبۃ اللہ کا طواف ہے، اور حج بیت اللہ ہے، عمرہ ہے، سعی ہے، یہ سارے اعمال چونکہ ان کے کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے عرب اپنے آبا و اجداد کے ان اعمال کو وہ زندہ رکھے ہوئے تھے۔ لیکن اپنی جاہلیت، اپنی جہالت کی وجہ سے، اور جہاں ان کی زمانے جاہلیت میں بہت ساری رسمیں ان کی چل رہی تھیں، تو اسی طرح سے ایک رسم اور بھی ہو گئی تھی، وہ یہ تھی کہ ان 4 مہینوں کو محترم وہ بھی سمجھتے تھے۔ 4 مہینوں کو محترم وہ بھی سمجھتے تھے، اور اس کا احترام بھی کرنا اپنا ضروری سمجھتے تھے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ان کا احترام چلا رہا ہے۔ ان کی اتباع میں یہ مکے کے مشرکین بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرنا ضروری سمجھتے تھے، لیکن ایک مجبوری ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ مجبوری یہ ہے کہ ہمیشہ کی لڑائی، ہمیشہ جنگ، سالوں سالوں، اور وہ چکتی اور وہ رکتی ہی نہیں۔ اب اس کا کیا ہو علاج؟ کہ جو جنگ ان کی تسلسل کے ساتھ چلتی رہتی ہے، اب ان 4 مہینوں میں بھی وہ جنگ کرنے پر مجبور ہوں گے، اور اگر کریں گے تو اپنے آبا و اجداد کی ایک رسم اور اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی جس کے ساتھ ان کو عقیدت تھی، اس چیز کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو اب کرتے کیا تھے؟ وہ کرتے یہ تھے کہ جب جنگ چل رہی ہوتی اور وہ مہینہ محترم آ جاتا، تو اپنی ہی طرف سے وہ اس مہینے کا نام بدل دیتے کہ بھائی یہ جو آ رہا ہے، اب یہ مہینہ نہیں آ رہا ہے، اگلی بار آئے گا یہ مہینہ، اب کے جو آ رہا ہے وہ فلاں مہینہ آ رہا ہے، جو محترم نہیں ہے اس مہینے کو طے کر لیتے کہ اب یہ مہینہ جو آ رہا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اب دوسرا مہینہ آ رہا ہے، تو مہینے کا نام ہی بدل دیتے اور کہہ دیتے کہ اب یہ نہیں آ رہا ہے، بعد میں آئے گا یہ مہینہ۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں محترم مہینے جس کا احترام وہ کرتے تھے؟ وہ 4 مہینے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے اس موقع پر بھی اس کا تذکرہ فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعیین فرمائی کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 3 مہینے مسلسل شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ ہیں، یہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو شعبان سے پہلے گزرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رجب، رجب کے اس مہینے کے متعلق ایک اور غلط فہمی چل رہی تھی۔ عربوں کے درمیان میں، عرب قبیلوں میں اختلاف تھا رجب کا مہینے سے مراد کون سا مہینہ ہے۔ عرب کے کچھ قبیلے انہوں نے رمضان ہی کو رجب کہہ دیا کہ یہ جو رمضان ہے یہی رجب ہے،
اسی کو رجب کہا کرتے تھے عرب کے چند قبیلے. اور ایک دوسرا عرب کا قبیلہ ہے قبیلہ مضر. ان کے نزدیک رجب کے مہینے سے مراد شعبان کے مہینے سے پہلے اور جمادی الثانیہ کے مہینے کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے وہ مراد ہے رجب. یہ اختلاف رائے تھا ان میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تقریر فرمائی تھی، خطبہ فرمایا تھا، تو اس موقع پر آپ نے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ 3 مہینے مسلسل بیان کر کے چوتھا مہینہ آپ نے رجب ارشاد فرمایا. اور اسی موقع پر آپ نے یہ اختلاف بھی ختم کر دیا کہ یہاں رجب سے مراد جو اور دیگر قبائل جو سمجھتے ہیں وہ رجب مراد نہیں ہے، بلکہ جو قبیلہ مضر جس مہینے کو رجب کا مہینہ سمجھ رہا ہے وہ رجب مراد ہے، یعنی رجب و مضر. تو حدیث میں یہی الفاظ ہیں رجب و مضر، کہ مضر قبیلہ مضر جس مہینے کو رجب کا مہینہ متعین کر رہا ہے وہ رجب والا مہینہ وہ مراد ہے محترم مہینوں میں، قابل احترام مہینوں میں. تو یہ 4 مہینے. تو اب یہ ان کی عادت تھی کہ ان 4 مہینوں کو بدل دیتے تھے. جب لڑتے اگر رجب کا مہینہ آ جاتا سامنے تو کہہ دیتے کہ بھائی رجب کا مہینہ جو ہے اب کی بار جو ہے وہ 4 مہینے بعد آئے گا، کچھ بات پیچھے چلا گیا ہے، ابھی فی الحال ابھی جو ہے وہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آ رہا ہے، تو حذف کر دیا، رجب کے مہینے کو پیچھے ڈھکیل دیا اور شعبان شروع ہو گیا ان کا. اب اسی طرح سے لڑتے رہے پھر شوال آ گیا، پھر وہ بھی محترم ہے، تو کہہ دیتے کہ بھائی یہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ یہ تینوں مہینے اب اس سال جو ہے وہ پہلے گزر چکے ہیں، اب جو ہے وہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے. اس طرح سے بدلتے رہے سال میں کئی دفعہ، یہ بدلنے کا دستور چلتا رہا. بعض روایتوں میں شوال کے بجائے محرم کے مہینے کا تذکرہ ہے. 4 محترم مہینوں میں محرم کے مہینے کو بھی شامل کیا گیا ہے بجائے شوال کے. تو غرض محرم کا مہینہ آ جاتا تو وہ کہہ دیتے کہ بھئی محرم کا مہینہ اب کی بار نہیں آئے گا، محرم کا مہینہ ہی نہیں آئے گا اب کی بار. اس طرح سے تبدیلیاں اور تحریفات کرتے رہے. یہ اتنا کثرت سے ہو گیا کہ اب حقیقی مہینے کی پہچان ہی مشکل ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا اور آپ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پہ آپ داخل ہوئے، تو آپ نے اگلے سال جب 9ویں ذی الحجہ کو، 9ویں ہجرت کے 9ویں سال آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر حج کے لیے روانہ فرمایا. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا مکے میں کہ تمام مشرکین اور کفار سے اب ہم بری ہوتے ہیں، ان سے ہم بری ہیں اور ہمارا اب ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یعنی ہم ان کی کسی عمل کو اب ہم نہیں قبول کریں گے اور ان کا کوئی عمل یہاں اب نہیں چلے گا، ہم پوری طرح سے بری. اور پھر ان کے تمام رسم و رواج سے بھی ہم بری ہیں. تو آپ نے برات کا اعلان فرمایا. اس سال جس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس سال ان کے قاعدے کے حساب سے وہ ذی القعدہ تھا، حالانکہ حقیقی حساب سے ذی الحجہ تھا، حج کا مہینہ تھا، لیکن ان کے حساب سے وہ ذی قعدہ چل رہا تھا، جو انہوں نے عدلتے بدلتے جہاں لے جا کے پہنچایا تھا تو وہ ذی القعدہ بنا دیا تھا اس کو. لیکن اس ذی القعدہ کے میں اس سال حج کو ذی القعدہ ہی میں مقرر کر دیا تھا کہ اس سال کا حج ذی القعدہ میں ہوگا. یہ ان کی اپنی رسم تھی. پھر اس کے بعد اگلے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں 10ویں سال کو آپ تشریف لے گئے، تو وہاں اس سال حقیقی حساب سے بھی ذی الحجہ تھا اور ان کی زمانے جاہلیت کی رسم کے حساب سے بھی ذی الحجہ تھا.
تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس خطبے میں آپ نے بڑے تاریخی شاندار الفاظ ارشاد فرمائے ہیں جو بڑے معنی خیز ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ان الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ سنو کان کھول کر، زمانہ واپس لوٹ آیا ہے اسی حیت پر جس حیت پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس سے مراد یہی لیا گیا ہے کہ چونکہ ان کی تاریخیں اور مہینے بدلتے رہنے کی وجہ سے یہ سارا نظام پوری طرح سے گڑمڑ ہو چکا تھا، خلط ملط ہو چکا تھا، اور یہی کسی کو نہیں پتا تھا کہ حقیقی مہینہ کون سا چل رہا ہے، یہی کسی کو نہیں پتا تھا، سب میں اشتباہ اور التباس تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جس مہینے میں تشریف لے گئے ہیں تو یہ اللہ کی قدرتی نظام اللہ تعالیٰ کا ایسا غالب آیا کہ بالکل ان کے اپنے مقرر کردہ رسم کے مطابق ذی الحجہ تھا، اور اللہ کے نزدیک جس ترتیب پر جس نظام پر اللہ نے کائنات کو بنایا تھا 12 مہینوں پر تقسیم کر کے، اور پھر یہ روز اول سے یہ چلایا تھا، تو وہ چلتے 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 جس ترتیب پر چل رہا ہے اللہ کے نزدیک، اس ترتیب سے چلتے چلتے ذی الحجہ ہی کو پہنچا تھا کہ ان کی رسم کے مطابق بھی ذی الحجہ قرار پایا تھا، تو دونوں اکٹھے ہو گئے۔ تو اس کو آپ نے فرمایا کہ زمانہ اپنی پرانی حیت پر، جس حیت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا، واپس آ گیا ہے۔ یہ بدلتا عدلتا اب واپس آ کے اپنی صحیح حیت پر ٹھہر گیا ہے۔ تو اللہ کا شکر کہ حجۃ الوداع سے دوبارہ ساری زمان جاہلیت کی رسمیں ختم ہو گئیں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تاریخیں بھی مہینے کی وہ بالکل اب وہ اپنی اصل حیت پر واپس آ گئے، تو اس کے بعد سے بالکل صحیح ترتیب سے چلنے لگی۔ تو مہینوں کی ترتیب تو وہی ہے جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے کہ محرم سے سال شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر سال ختم ہوتا ہے۔ 12 مہینے پورے سال بھر کے ہوتے ہیں، جو اللہ نے جس حیت پر کائنات کو بنایا تھا اسی حیت پر نظام چل رہا تھا، اور اسی ترتیب پر 12 مہینے آ رہے تھے، وہی ترتیب مقررہ تھی۔ لیکن انہوں نے زمانے جاہلیت میں اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو بدلا تھا، تو یہ اشتباہ اور خلط ملط ہونے کی وجہ سے اس کا علم نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتی نظام کے ذریعے سے واپس لا کے اس کو صحیح جگہ پر فٹ کر دیا، ذی الحجہ کے مہینے کو ذی الحجہ پر کی جگہ پر لا کے فٹ کر دیا، تو زمانہ اپنی ترتیب پر واپس آ گیا۔ تو یہاں مجھے عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رسم بد ان مشرکین مکہ کی چل رہی تھی، اس کی اتباع کرنے سے اللہ نے منع فرمایا تھا صحابہ کو کہ انہوں نے پورا نظام بدل دیا ہے، آپ اس کی اتباع مت کرو، اور ان مہینوں کو جو ہے ان مہینوں کا اعتبار مت کرو جس کو انہوں نے مقرر کر رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے بری ترتیب بدل دی ہے۔ تو اس رسم بد کی اتباع کرنے اور اس کی پیروی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو منع فرمایا گیا۔ تو اب صحیح ترتیب پر لانے کے لیے اللہ نے یہ قدرتی نظام بنایا۔ تو غرض آگے فرماتے ہیں کہ ذالک الدین القیم، یہ دین مستقیم ہے، یعنی مہینوں کی تعیین اور ترتیب، اور ان میں ہر مہینہ کے خصوصی احکامات، اور اس میں اشہر حرم اور اشہر حرم کے متعلق احکامات، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا روز ازل سے اس کو مقرر کر کے چلانا، یہ اور ہم کو اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی اور تغیر و تبدل نہ کر کے اس کی اتباع کرتے ہوئے چلنا، یہ ایک طبعی تقاضا بھی ہے اور اسلام کا شرعی تقاضا بھی ہے، چونکہ یہ اللہ کا مقرر کردہ بنایا ہوا نظام ہے۔ ذالک الدین القیم، تو ہمیں اس کے اتباع کرنا چاہیے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے لوگو ان میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ مطلب ان مقدس مہینوں میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ
اور رجب، اور ایک روایت کے مطابق بجائے شوال کے محرم۔ تو ان مہینوں کا احترام کرنا، اور احترام اس کا یہ کہ اس میں عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، گناہ کم سے کم کیے جائیں، اس لیے کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ان میں عبادتوں کا ثواب بھی زیادہ ہے اور گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس میں گناہوں سے بچنا اور ان مہینوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر وصول کرنا، یہ ان مہینوں کے احترام کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائیے کہ جو کچھ اس میں بات آئی ہے اسے سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اسے اپنے عمل میں بھی لانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔